اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی نسبۃ العموم والخصوص من وجہ۔ ہماری گفتگو نسب اربع میں ہے اور نسب اربع کی گفتگو دو متباین اور مختلف قسم کے مفاہیم کے درمیان ہے، یعنی ہمارے پاس دو مفاہیم ہیں اور ہم ان دو مفہوموں کے خارج میں افراد کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر دونوں کے افراد ایک جیسے ہوں تو پیچھے بیان ہوا کہ وہ تساوی کی نسبت ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسان ایک مفہوم ہے، حیوان ناطق بھی ایک مفہوم ہے، من لہ النطق۔ ان دونوں کے افراد خارج میں دیکھیں تو ایک ہی جیسے افراد ہیں۔ کوئی ایسا فرد آپ ناطق کا نہیں دکھا سکتے کہ جو انسان نہ ہو، اور انسان کا کوئی ایسا فرد نہیں دکھا سکتے کہ جو ناطق نہ ہو۔ ہم نے اور بھی مثال بنائی تھی، ناطق اور ضاحک کی مثال بنائی تھی، تو یہ بھی کیا ہے مثال درست ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، اور دوسری تھی اسے تساوی کی نسبت کہتے ہیں۔ تساوی کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو دو مفہوم تو مختلف ہیں، انسان کا اور مطلب ہے، ناطق کا اور مطلب ہے، یا دوسری مثال میں ضاحک کا اور مطلب ہے، ناطق کا اور مطلب ہے۔ مطلب معنی مفہوم الگ ہے، مطلب میں کسی قسم کی مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ اگر برابری آ رہی ہے تو وہ افراد میں آ رہی ہے، یعنی ان کے افراد ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان اور ناطق برابر ہیں آپس میں، تو یہ برابر جو ہم کہہ رہے ہیں مفہوم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے؟ ہم کس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ مصادیق کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، کہ جسے منطق کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ ہم حملے شائع کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں، نہ کہ حملے اولی کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور یہی حملے شائع ہے کہ جس کے مطابق قرآن اور دیگر لوگ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جب قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو اس کی مراد بھی مفہوم انسان نہیں ہوتے، انسان کے افراد مراد ہوتے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو ہماری مراد بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اور ناطق برابر ہو رہے ہیں، برابر ہیں دونوں، اگلا بندہ اشکال کرے کہ آپ کمال کرتے ہیں، انسان کا اور معنی ہے، ناطق کا اور معنی ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہو گئے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، برابر کس اعتبار سے ہیں؟ خارج میں افراد کے اعتبار سے ہیں، اور نسب اربع میں جو نسبتیں ہم نکال رہے ہیں وہ افراد کے اعتبار سے نکال رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اگر دونوں برابر نہیں ہیں تو یا تو پھر بعض افراد میں شریک ہوں گے یا تمام افراد میں شریک ہوں گے، تو وہ بتا دیا تساوی ہے، یا پھر بعض افراد میں شریک ہوں گے تو اس کی پھر دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہوگا، لیکن جو دوسرا ہے وہ پہلے کے تمام افراد میں شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم نے کہا عام خاص مطلق، اور پہلا جو دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہو رہا ہے جیسے حیوان ہے، مفہوم حیوان، مفہوم حیوان کو عام کہیں گے، اور جو انسان کا مفہوم ہے اسے خاص کہیں گے، کیونکہ حیوان کیا ہے؟ انسان کے تمام افراد میں شریک ہے۔ انسان کو کوئی بھی فرد لے کر آ جائیں، حیوان اس کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کے مفہوم میں حیوان شامل ہے۔ لیکن اگر آپ انسان کے افراد لے کر آئیں، حیوان کے افراد لے کر آئیں تمام، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کا مفہوم حیوان کے تمام افراد کو شامل ہو جائے، تمام کو شامل نہیں ہوگا۔ لہذا جو انسان کے افراد کو بھی شامل ہے اور انسان کے علاوہ دیگر افراد کو بھی شامل ہے، اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ عام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ عام مطلق کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا۔ یا ریاضی کی ٹرم میں مصنف نے کہا کہ ہم پہلے کو اکبر کہہ دیں گے اور دوسرے کو اصغر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے کے جو تعلقات ہیں وہ انسان کے افراد کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور انسان کے علاوہ جو غیر ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، جبکہ جو انسان ہے اس کے تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فقط اپنے افراد کے ساتھ ہے، حیوان کے جو افراد دیگر ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنی مثال لے لیں، فرض کریں، شاید مناسب نہ ہو مثال، پھر بھی سمجھنے کے لیے، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کا تعلق اور واسطہ کیا ہے؟ فقط مکتب شیخ بشیر سے ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کا شیخ بشیر کے مکتب سے بھی واسطہ ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب کے مکتب سے بھی، صاحب فیاض صاحب کے مکتب سے بھی، تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ پھر عام ہو جائے گا، اکبر ہو جائے گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا انسان ہے جی، یہ بڑی سرکار ہے، کیونکہ اس کے زیادہ تعلقات ہیں۔ اچھا، جو دوسرا بندہ ہے جس کے فقط مکتب شیخ بشیر سے تعلقات ہے، اسے کیا کہہ دیں گے؟ خاص کہہ دیں گے۔ یعنی جب بھی تعلق یا بات کریں گے تو ہم کہیں گے پہلا تو اس کے تعلقات تو ثابت ہیں شیخ بشیر صاحب، اور دوسرے کے کیا نہیں ہیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ عام خاص مطلق کہتے ہیں، کہ پہلے کا دائرہ وسیع ہے اور دوسرے کا دائرہ کیا ہے؟ تنگ ہے۔ اچھا، دوسرا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عام خاص من وجہ۔ من وجہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ
اگر دونوں کو دیکھا جائے ایک لحاظ سے تو ایک دوسرے سے عام بھی بن سکتے ہیں اور ایک لحاظ سے کیا بن سکتے ہیں، خاص ہی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہم اسی مثال ہم پہلے منطقی دیتے ہیں، پھر ہم عرفی مثال لے کر آئیں گے. یہ مکتب والے اس کی انہوں نے مثال کے طور پہ کیا مثال دی کہ اسود اور طائر. ٹھیک ہے، طائر پرندہ اور کالے رنگ کا. اب یہ جو کالے رنگ کا ہے اور پرندہ ہے، ٹھیک ہے، کالے رنگ کے کیا افراد ہیں؟ بہت زیادہ افراد ہیں. ان میں سے ایک فرد کیا ہے؟ پرندہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ کالے رنگ کے تو بہت زیادہ تعلقات ہیں، بہت زیادہ اس کے افراد ہیں. ایک اس کا فرد کیا ہے؟ کالا کپڑا، کالی ابا، اور اسی فرد میں سے کیا ہے؟ کالا پرندہ بھی ہے. لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ پرندے سے کالا جو رنگ ہے اسود ہے، کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا، بڑا ہو گیا. کیونکہ ایک تو یہ پرندے کو بھی شامل ہے، پرندے کے جتنے افراد ہیں خارج میں پرندے کو بھی شامل ہے، اور پرندے سے ہٹ کے جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی کیا ہے؟ یہ شامل ہے. اور ادھر سے پرندے کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک اور جہت سے پرندے کو دیکھیں تو وہ اسود سے کیا ہو سکتا ہے؟ عام ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پرندے کے افراد ایک تو سفید ہیں اور سفید کے علاوہ کالے افراد بھی ہیں. ٹھیک ہے، لہذا پرندے کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے. وہ اسود کو بھی شامل ہے، کوا ہو اسود رنگ کا، حمام ہو اسود رنگ کا، اس کو بھی شامل ہے. اور اسود کے علاوہ کسی اور رنگ کے ہوں، نیلے پیلے سفید رنگ کے، ان کو بھی کیا شامل ہے. لہذا اسود کا دائرہ کیا ہو گیا؟ معذرت، پرندے کا دائرہ کیا ہو گیا؟ اسود کی نسبت سے وسیع ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ اسود کو آپ دیکھیں چونکہ وہ طائر کے افراد کو بھی شامل ہے، طائر کو بھی شامل ہے اور طائر کے غیر کو شامل ہے، لہذا عام ہو گیا. طائر کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. لیکن اگر طائر کو دیکھیں اس کی نسبت سے اسود نسبت دیکھیں تو طائر کا دائرہ کیا ہو گیا؟ وسیع ہو گیا، عام ہو گیا. دوسرے کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. اچھا، اس کی مثال ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ فرض کریں 4 مکتب ہیں ہمارے پاس، تو ہر بندے کے جو تعلقات ہیں وہ دو مکتب میں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے مکتب شیخ بشیر میں بھی ہے اور مکتب سید حکیم میں بھی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ مکتب شیخ بشیر میں میرا تعلق ہے لیکن مکتب حکیم میں نہیں ہے، لیکن شیخ بشیر کے علاوہ جو ایک اور مکتب ہے سیستانی صاحب کا فرض کریں اس میں ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں کو کیا ہو گئے؟ دو تعلق ہو گئے. پہلے کا تعلق کیا ہے؟ شیخ بشیر کے مکتب میں اور ساتھ آغا حکیم کے مکتب میں، اور دوسرے کا تعلق کس میں ہو گیا؟ شیخ بشیر کے ساتھ بھی ہو گیا اور سیستانی صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میرے تعلقات زیادہ ہیں کیونکہ میرا تعلق کیا ہے؟ 2 مکتبوں سے ہے، شیخ بشیر کے ساتھ بھی ہے اور اس کے غیر کے ساتھ بھی ہے. تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے میرے بھی تعلقات زیادہ ہیں. لیکن دونوں میں سے عام کون ہے؟ من وجہ کے اعتبار سے ایک جہت سے دیکھیں تو یہ اس سے عام ہے پہلے والے سے، کیونکہ اس کا تعلق شیخ بشیر کے ساتھ بھی ہے اور غیر کے ساتھ بھی ہے. لہذا وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق شیخ بشیر کے مکتب کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ اس کا تعلق شیخ بشیر کے ساتھ بھی ہے اور اس کے جس مکتب میں تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ بھی ہے، تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ اس کی نسبت سے عام ہو جائے گا. اس سے کیا کہہ دیں گے کہ اس میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ہے اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک کیا ہے؟ چھوٹا ہے. تو لحاظ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ بڑا اور چھوٹا بنیں گے. ٹھیک ہے، فرض کریں معاملہ پھنس گیا، مکتب سید سیستانی میں پھنس گیا، تو پھر بڑا کون بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا، وہ دوسرا چھوٹا بن جائے گا. اگر فرض کریں معاملہ پھنس گیا حکیم کے مکتب میں، تو پھر بڑا کون بن جائے گا؟ دوسرا بن جائے گا. تو من جہت اور حالات اور لحاظ کے اعتبار سے پھر بڑا چھوٹا کیا ہے؟ بدلتا رہے گا. ہم نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مطلقاً یہ بڑا ہی رہے گا، نہیں، حالات کے بدلنے سے اور لحاظ کے کرنے سے بڑا چھوٹا تبدیل ہوگا. جبکہ جو پہلی مثال ہے کہ جس کے تعلقات تمام مکاتب میں اور دوسرے کے ایک ہی مکتب میں ہیں، تو پہلا مطلقاً کیا رہے گا؟ عام رہے گا، اس کے ہر صورت میں تعلقات زیادہ رہیں گے. جبکہ دوسرے میں کیا ہے؟ تبدیل ہوتے رہیں گے وجہ کے اعتبار سے، ایک جیسے دیکھیں تو عام، ایک جیسے دیکھیں تو خاص ہو جائے گا. اچھا، اس کی تطبیق میں آ جائیں. نسبت العموم والخصوص من وجہ وتکون بین المفہومین، اور یہ دو ایک ایسے مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے کہ اللذین یجتمعان، کہ جو دو مفہوم جمع ہوتے ہیں فی بعض مصادیقہما، اپنے بعض مصادیق میں، تمام مصادیق میں نہیں، بعض مصادیق میں، اور یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے بعض مصادیق میں. یعنی اگر ہم صحیح ترجمہ کرنے چاہیں تو یہ دو ایسے مفہوم ہوتے ہیں کہ یجتمعان فی بعض مصادیقہما، ہما کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایک دوسرے کے، کہ یہ ایک دوسرے کے بعض مصادیق میں کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں. دونوں اپنے ایک دوسرے کے مصادیق میں جمع ہو رہے ہیں. وَيَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمْ عَنِ الْآخَرِ فِي مَصَادِقٍ تَخُصُّهُ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے فی مصادیق، ان مصادیق میں کہ تخصُّهُ، کہ جن کے ساتھ وہ ایک خاص ہے، اپنے خاص. ان تخصُّ کیا مطلب کریں گے؟ کہ ہر ایک اپنے خصوصی مصادیق میں، کہ جو ان کے ساتھ خاص ہیں اس میں کیا ہو جائے گا؟ دوسرے سے جدا ہو جائے گا.
خاص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ فقط اسی کا مصداق ہے، دوسرے مفہوم کا مصداق نہیں ہے۔ اسود کو جو مصداق لے لیں، کالے رنگ کا جو ہے کوٹ فرض کریں، وہ فقط اسود کا مصداق ہے، طیر کا مصداق ہے ہی نہیں۔ قطیر والاسود، جیسا کہ طیر اور اسود دو مفہوم ہے۔ فإنهما یجتمعان فی الغراب، غراب کے اندر یہ دونوں کیا ہوگے؟ جمع ہوگے، لأنه طیر واسود، غراب کیا ہے؟ پرندہ بھی ہے اور اسود بھی ہے۔ ویفترق الطیر عن الاسود، اور طیر کیا ہے؟ اسود سے جدا ہو گیا، کہاں پہ آگے؟ فی الحمام، کبوتر میں آ کے۔ لیکن یہ کبوتر نجف والا نہیں جو حرم میں ہوتا ہے، وہ تو کالے رنگ کے، یعنی پاکستان والا کبوتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں گھروں میں جو لوگ رکھے ہیں وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حرم والے نہیں، گھروں والے۔ اچھا، ویفترق الطیر عن الاسود، اور طیر اسود سے جدا ہو جاتا ہے، فی الحمام، حمام کون سا؟ ابیض جو ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی طیر اسود سے جدا ہو گیا کس حمام میں آ کے؟ ابیض میں آ کے، یعنی سفید رنگ کا کبوتر ہے تو وہ اسود نہیں ہے لیکن طیر تو ہے۔ والاسود عن الطیر، اور اسی طریقے سے اسود جدا ہو گیا، یعنی یفترق الاسود عن الطیر، عبارت کیوں بنے گی؟ اور اسود اسی طریقے سے طیر سے جدا ہو جائے گا، پھر صوف الاسود، کہاں پہ؟ جو کالے رنگ کی کیا ہوگی؟ صوف۔ صوف کسے کہتے ہیں؟ اون کو، یعنی کالی جو بھیڑ ہوگی یا کالی بکری ہوگی اس کے جو بال ہوں گے ان بالوں میں آ کے کیا ہو جائے گی؟ جدا ہو جائے گی کالے رنگ کی اون میں۔ تو کالی اون ہے لیکن وہ پرندہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عام خاص من وجہ کی جب آپ نے نسبت نکالنی ہو تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مورد اجتماع ہوتا ہے اور دو مورد افتراق ہوتے ہیں۔ تو ایک مورد اجتماع کیا ہو گیا طیر اور اسود میں؟ غراب ہو گیا، کوا ہو گیا، کہ جو ایک ہی ٹائم پہ پرندہ بھی ہے اور ایک ہی ٹائم پہ کالا بھی ہے، ایک مورد اجتماع ہو گیا۔ اور دو مورد اختلاف کیسے ہو گئے کہ ادھر سے آپ لے کر آتے ہیں سفید کبوتر تو وہ پرندہ ہے، اسود نہیں ہے، اور ادھر سے کالے رنگ کا کپڑا لے کر آتے ہیں، فرق ہے، کالے رنگ کا کپڑا لے کر آتے ہیں تو وہ کالا ہے لیکن پرندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دو جدا ہو گئے اور ایک کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا عَامٌ مِّن وَجْهٍ، ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ عام بھی کہتے ہیں، ہر ایک کو عام کہتے ہیں، یعنی اسود کو بھی عام کہیں گے اور حمام کو بھی کیا کہیں گے؟ عام کہیں گے، طائر کو بھی کیا کہیں گے؟ عام کہیں گے۔ یعنی ہماری مثال میں کیا ہو جائے گا کہ جس کے مکتب شیخ بشیر اور حکیم میں تعلقات ہیں اس کو بھی کہیں گے کہ یہ بڑا بندہ ہے، اور جس کے شیخ بشیر اور سید ستانی تعلقات ہیں اس کو بھی کہیں گے بڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ بڑے ہیں، لیکن دونوں بڑے ہیں کس اعتبار سے؟ من وجہ کے اعتبار سے، مطلقاً بڑے نہیں ہیں، تقابلی جائزے میں دیکھا جائے تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر ایک کے تعلقات ایک ایسے مکتب میں ہیں کہ جس میں دوسرے کے تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ من وجہ کیا بن رہا ہے؟ بڑا بن رہا ہے۔ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، اور اسی طریقے سے ہر ایک کیا ہے؟ چھوٹا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کا یقال لکل منہما، ہر ایک بڑا بھی ہے من وجہ کے اعتبار سے، کیونکہ ہر ایک کے تعلق ایک ایسی جگہ پہ ہے جس کا دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ لے ہیں اسود اور طائر میں سے ہر ایک کے ایسے مصادیق ہیں کہ جو دوسرے کے مصادیق نہیں ہیں، بس بڑا ہو گیا، عام ہو گیا۔ اور اسی میں سے ہر ایک کیا ہے؟ اخص بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، لیکن کیا من وجہ کے اعتبار سے؟ چھوٹا کس اعتبار سے ہے کہ پہلا کہے گا کہ جناب علی میرا تو سیسانی تک مطلب تعلق ہی نہیں ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ چھوٹا بن جائے گا۔ دوسرا کہے گا کہ نہیں یار میں بھی چھوٹا ہوں کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے حکیم کے مکتب۔ تو یہاں پر بھی کیا اسی طریقے سے اسود کیا کہے گا کہ بھئی میں کیوں ہوں چھوٹا، کیوں ہوں؟ کیونکہ میرا تعلق فرض کریں اسود کے مقابلے میں کیا طائر ہے نا، ٹھیک ہے؟ اسود کہہ رہا ہے کہ میرا تو اپنا فرد ہے، اسود والے جو طائر ابیض ہے، طائر ابیض میں کہے گا نا، یعنی اسود کہے گا کہ میرے تو اپنے افراد ہیں اور میں تو فقط ان پرندوں کو شامل ہوں جو کیا ہوں؟ کالے رنگ کے ہوں، کوے ہو، سفید کبوتر سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس کو شامل ہی نہیں ہوں۔ لہٰذا وہ اسود کیا کہہ رہا ہے طائر کو کہ تمہارا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ تمہارا تعلق کیا ہے اور تمہارے افراد میں سے کیا ہے؟ سفید کبوتر بھی ہے، جبکہ مجھے غریب کے افراد میں سے کیا ہے؟ سفید کبوتر نہیں ہے، کیونکہ میں ہوں کالا، میں فقط کالے کبوتروں کو شامل ہوں گا۔ اور ادھر سے طائر کہے گا کہ نہیں جناب میں چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے میرے اندر سفید کبوتر وغیرہ تو ہے لیکن میرے اندر یہ جو آپ نے ابا پہنے ہوئی ہے کالے رنگ کی اور کالے کپڑے پہنے ہوئے یہ میرے اندر نہیں ہے، کیونکہ جی ہاں احسن تم دونوں عام بھی ہو سکتے ہیں، خاص بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں مورد اجتماع سے مراد کیا؟ احسن تو ہماری مراد میں کیا ہے؟ مکتب شیخ بشیر کیا یہ مورد اتفاق اور اجتماع ہے۔ مکتب شیخ بشیر میں دونوں جمع ہو رہے ہیں، جدا کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ حکیم میں چلے جائیں تو پہلا نکل جاتا ہے، سیستانی صاحب میں چلے ہیں سادات میں اختلاف ہو گیا اور کیا شیخ کے اوپر آ کے جمع ہو گئے۔ چلیں یہ مثالیں سمجھنے کے لیے۔ اچھا انشاءاللہ واضح ہے۔ تو یہاں پہ من وجہ کی بات سمجھ آئی کہ آپ لحاظ کریں گے، جہت کو لحاظ کریں گے، یہی انسان کی عاجزی میں بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ائمہ کی عاجزی میں بات آتی ہے کہ جب ائمہ عجز کرتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں اللہ کی جہت سے، تو وہ کس جہت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جہت سے ہوتا ہے،
تو ہم ان کو سمجھنے لگ جائیں کہ وہ جناب عجیب و غریب جو الفاظ دعاؤں میں ہم کہیں کہ وہ تو اپنے آپ کو مذنب کہہ رہے ہیں، ذلیل و حقیر کہہ رہے ہیں، لہٰذا وہ حقیر ہو گئے. نہیں، حقیر انہوں نے کس جہت سے کہا؟ من وجہ کہا کہ دعا کی جہت میں تھے، جب آئمہ کی وہاں اس جہت میں تھے. ٹھیک ہے، اس جہت میں اپنے آپ کو انہوں نے حقیر کہا، تو ہم ان کو حقیر انسانوں سے بھی حقیر قرار دیں اور کہیں کہ انسانوں میں یہ حقیر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حقیر اور ذلیل اور فقیر اپنے آپ کو کہا، محتاج اپنے آپ کو کہا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی آئمہ تو محتاج ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں اور طاقت ہے اور جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ محتاج انہوں نے مقام دعا میں کہا ہے کہ جب وہ اللہ کے کیا کر رہے تھے، اللہ کے سامنے اظہار عاجزی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ اخص ہو گئے. لیکن وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ مطلق اخص ہے، اخص سے مطلق نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو منطق کی یہ جو نسبتیں ہیں، آپ سب کل سوال کر رہے تھے کہاں پہ فائدہ ہوگا، وہ یہاں پہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ انسان دیکھے گا کہ کیا جو بندہ حقیر ہو وہ مطلقاً جو انسانوں میں حقیر ہے اور جو اللہ کے سامنے حقیر ہے، کیا اس کے درمیان نسبت تساوی کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے؟ اگر عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر ان کی کوئی فضیلت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ محتاج ہیں لیکن انسانوں کی بارگاہ میں وہ محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ منطق نے آ کے بتایا. اسی طریقے سے فرض کریں دوسری مثال بھی آپ کو دیتے جائیں کہ مثال کے طور پہ عوام کیا کہتے ہیں کہ اجتہاد اور قیاس ایک چیز ہے، مساوی ہے اجتہاد اور قیاس. ٹھیک ہے، تو پھر منطق آ کے غور کیا جائے گا کہ اجتہاد اور قیاس آیا مساوی ہے؟ کیا ہر اجتہاد قیاس ہوتا ہے یا ہر قیاس اجتہاد ہوتا ہے؟ اس میں نسبت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے انہیں بتائیں گے کہ آپ نسبت نکالو. ٹھیک ہے، پھر اجتہاد کے کون سے افراد ہیں، قیاس کے کون سے افراد ہیں، ان کے افراد کو جمع کرو، کیا نسبت تساوی کی ہے، تباین کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے؟ تو نسبت کون سی بنے گی؟ آپ بھی غور کیجیے گا. نسبت کیا بنتی ہے اس میں؟ عام خاص من وجہ کی بنتی ہے، عام خاص من وجہ کی بنتی ہے. اور بعض نسبت کیا بنتی ہے؟ تباین کی بنتی ہے. عام خاص من وجہ کی بنے یا تباین کی بنے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر اجتہاد جو ہے وہ قیاس نہیں ہے. جب ہر اجتہاد قیاس نہیں ہے تو آپ اپنے مجتہدوں کو قیاسی کہہ رہے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. لہذا جو فکر میں غلطی پیدا ہوئی وہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہ آپ نے چیزوں کو اندر تجزیہ و تحلیل نہیں کیا، ان کے اندر نسبت کیا ہے نہیں جانی آپ نے. تو نسبت اربع کے فوائد کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے کیا ہے یہ فوائد بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فقہ میں بہت زیادہ آتے ہیں. ہم جو اصول فقہ وغیرہ درس خارج میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ بحثیں آتی ہیں کہ یہ جو استدلال کیا گیا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیا یہ واقعاً مساوی کی نسبت ہے جو جوڑ رہے ہیں یا مساوی کی نسبت نہیں ہے؟ اگر عام خاص من وجہ کی نسبت ہے تو کیا یہ مورد اجتماع ہے یا مورد اجتماع نہیں ہے؟ تو ہر جگہ استدلال پہ کیا یہ چیز کام آنے والی ہے. خوب، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو شروع میں کہا تھا کہ منطق کا کام ہے انسان کی فکر کو درست کرنا، اور فکر میں جو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ایک چیزوں کے مفہوم اور نسبت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے. جب ایک چیز کے مفہوم اور نسبت کو صحیح کر کے سمجھیں گے، الفاظ کے معنی کو صحیح سمجھیں گے، تو خود بخود فکر کیا ہوتی جائے گی؟ ٹھیک ہوتی جائے گی. خوب، اچھا، من وجہ کی کیا تشریح ہو گئی کہ یہ عام کیا ہے؟ مطلقاً عام نہیں ہے، ہر جہت سے عام نہیں ہے. ایک جہت سے دیکھیں گے تو عام ہوگا، مطلقاً خاص نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں چھوٹا نہیں ہے، ایک جہت سے دیکھیں گے تو چھوٹا ہوگا. اور دو مفہوم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ عام بھی بن سکتا ہے اور ہر ایک کیا بن سکتا ہے؟ اخص بھی بن سکتا ہے. لیکن ایک ٹائم پہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ایک ٹائم پہ کہیں گے تو آپ دو چیز متضاد چیزوں کو جمع کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، من جہتن، دو مختلف جہات سے کیا ہے؟ ایک بڑا بھی اور چھوٹا بھی ہے. وگرنہ ایک بندے کو کہیں کہ آپ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ایک ہی ٹائم پہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، مختلف جہات سے کہیں گے. وَنُقَرِّبُ إِلَى الْفَهْمِ، اب یہاں پہ اس کی بھی کیا کچھ علامتیں بنائی گئی ہیں. اس کو ہم اپنے فہم کے قریب کرتے ہیں بتشبیہما بالخطین، کہ ہم ان دونوں کو تشبیہ دیتے ہیں بالخطین، دو خطوں کے ساتھ، دو لائنوں کے ساتھ، المتقاطعین، جو ایک دوسرے کو آپس میں کاٹ رہے ہوں. ہاکذا، یہ جو علامت ہے ضرب کی جو علامت ہے، ضرب کی بھی ہو سکتی ہے، جمع کی علامت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضرب کی زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ضرب میں کیا ہو جائے گا؟ دونوں طرف سے منہ کھلا ہوا ہوگا. جب دونوں طرف سے منہ کھلا ہوگا تو وہ ادھر سے کیا بنے گا؟ عام بنے گا، ہر ایک عام بنے گا. اور درمیانہ جو نقطہ ہے جس پہ جمع ہو رہے ہیں وہ کیا بنے گا؟ مورد اجتماع بنے گا. یلتقیان فی نقطۃ مشترکہ، یعنی یہ دونوں مفہوم مل جاتے ہیں نقطہ مشترکہ میں. ٹھیک ہے، نقطہ مشترکہ ہماری مثال میں مکتب شیخ بشیر ہو گیا، اور اس مثال میں کیا ہو جائے گا؟ کوا ہو جائے گا. کوا اور مکتب شیخ بشیر کیا نقطہ مشترکہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ یفتارق کل منہما عن الآخر، اور ہر ایک کیا ہے؟ دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے فی نقاط، ان نقاط میں کہ جو ہر ایک کے خصوصی نکات ہیں، ہر ایک کے خصوصی تعلقات. ٹھیک ہے،
ہماری مثال میں دو خصوصی نکات کون سے بنیں گے؟ مکتب حکیم اور مکتب سید سستانی. اور منطق کی مثال میں کیا بنیں گے؟ صوف اسود اور ادھر سے حمام ابیض. وہ یمکن وضع نسبت الی صورت الاتیہ، نسبت کو یوں لکھا جائے گا کہ با جو ہے یہ کیا ہے؟ عام خاص من وجہ ہے ہا کی نسبت سے. اے با اور ہا کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ رکھتا ہے. اچھا، عموم خصوص من وجہ میں ہم دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، عموم اور خصوص من وجہ، یعنی ایک ہی جہت سے یہ عام بھی بن سکتا ہے اور خاص بھی بن سکتا ہے. اور عام طور پہ جو اصول کی کتابیں انشاءاللہ بڑی آپ شاید پڑھی ہوں، جو پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں، وہاں پہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے یوں نہیں کہتے کہ عموم خصوص من وجہ ہے. مصنف نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ عموم خصوص من وجہ کہا جائے گا، وہاں پہ فقط کیا کہا جاتا ہے کہ عموم وجہ ہے، عموم من وجہ ہے، یعنی خصوص کو اڑا دیتے ہیں. یا یوں کہا جاتا ہے کہ یہ خصوص من وجہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عام خاص مطلق میں بھی ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ عموم خصوص مطلق، فقط یہ کہتے ہیں عام مطلق ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ خاص مطلق ہے. تو یعنی عام کے ساتھ وہ مطلق کی قید لگا دیتے ہیں یا خاص کے ساتھ مطلق کی قید لگا دیتے ہیں. اور جب ان کی مطلق مراد نہ ہو تو عام کے ساتھ کیا قید لگا دیتے ہیں کہ یہ عام من وجہ ہے، یا یہ خاص کیا ہے؟ من وجہ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلق عام نہیں ہے، ایک جیسے یہ کیا بن رہا ہے؟ عام بن رہا ہے. نسبت و تباین، تباین واضح ہے کہ دونوں مفہوموں میں سے آپ جو بھی افراد لے لیں، کوئی افراد بھی کیا آپس میں ان کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ہر ایک کے کیا ہیں الگ الگ افراد. جی یہاں پہ درمیان والا مورد اجتماع بنے گا. جی جی، درمیان اور مورد اجتماع بنے گا. افتراق کیا بنے گا؟ علامت میں. ہاں، چونکہ جو پہلی لائن ہے وہ دوسرے کی لائن کے ساتھ نہیں مل رہی، جڑ نہیں رہی، وہ الگ سفر پہ جا رہی ہے، اوپر والی لائن نیچے والی الگ جگہ پہ جا رہی ہے، آپس میں ملیں گے کبھی نہیں، آپس میں ملیں گے کبھی نہیں. یعنی ہر ایک جو اپنے خاص افراد ہے اس میں کبھی نہیں ملیں گے. معذرت، ہر ایک کے جو اپنے خصوصی افراد ہیں اس میں کبھی نہیں ملیں گے. مثلا مکتب شیخ بشیر میں تو دونوں مل جائیں گے، لیکن آغا حکیم کے مکتب میں دونوں نہیں مل سکیں گے. سیستانی صاحب مکتب میں ٹھیک ہے ایک بار تلاشی میں کھڑا ہو جائے گا، دوسرا تو اندر چلا جائے گا، نہیں مل سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ دو جو لائنیں لگائی ہیں جو آپس میں نہیں مل رہی ہیں، آپس میں جہاں پہ مل رہی ہیں وہاں پہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، جہاں پہ نہیں مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے دونوں الگ الگ جا رہے ہیں، افتراق ہو گئے. ٹھیک ہے. پر یہ علامت ہے، علامتیں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ علامت واضح نہیں ہے تو آپ کوئی اور علامت بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نسبت و تباین، تباین کی نسبت ہے. لیکن یہ جو علامتیں ہیں ابھی تک جو اصول کی ہم نے کتابیں پڑھی اور دیگر دیکھیں، ان علامتوں کا استعمال نہیں ہوتا، بس یہ جملہ لکھ دیتے ہیں خصوص مطلق. ہاں، ریاضی میں شاید استعمال ہوتی ہے، لیکن ریاضی جو ہم نے میٹرک تک پڑھی ہے یا ایف اے وغیرہ میں دیکھی اس میں تو نہیں تھی علامتیں. جمع کی علامت تھی، ضرب کی تھی بہرحال، لیکن ہاں اکبر وہ جو دوسرا یوں بنی ہوئی علامت وہ نہیں تھی، بریکٹ تھی. یہ ہے ضرب کی ہے، ضرب اور جمع کی ہے، وہ بھی ہے علامت. اچھا چلیں بات. خوب. نسبت و تباین، تباین کیا ہے؟ وتکون بین المفہومین، یہ ایک ایسے دو مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے کہ اللذین لا یجتمع احدہما مع الآخر، کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں جمع ہو سکتا. فی فرد من الافراد، افراد میں سے کوئی بھی آپ فرد لے ہیں، ابداً کبھی بھی کیا ہے کسی ایک فرد میں بھی جمع نہیں ہوگا. مکمل طور پہ کیا ہے افراد الگ الگ ہیں. وامثلتہ جمیع المعانی المتقابلہ، اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جو جمیع المعانی، وہ تمام معانی جو کہ کیا ہیں المتقابلہ، آپ اس میں کیا رکھتے ہیں؟ تقابل رکھتے ہیں. التی تقدمت فی بحث تقابل، جو بحث تقابل میں کیا ہیں گزر چکے ہیں. اچھا، اصل میں جو ہم بھی نسب اربع بنا رہے ہیں یہ کہاں پہ بنا رہے ہیں؟ ہم الفاظ متباینہ میں بنا رہے ہیں. مباحث الفاظ کا اگر آپ نقشہ نکالیں تو نقشہ کیا نکلتا ہے کہ الفاظ کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں: لفظ واحد، لفظ متعدد اور مطلق لفظ. لفظ واحد کی وہ 5 قسمیں بنائی تھی: مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت، مجاز، اور کیا رہ گئی؟ منقول، مرتجل. ہاں یہی ہوگی، پوری ہوگی. اچھا، دوسرا جو لفظ متعدد تھا اس کی کیا بنائی تھی؟ 2 قسمیں بنائی تھیں: مترادف، ترادف اور تباین. پھر تباین کی کیا بنائی تھی؟ 3 قسمیں بنائی تھیں: تماثل، تخالف اور تقابل. پھر تقابل کی کیا ہے آگے 4 بنائی تھیں. ٹھیک ہے، ضدین، ملکہ، عدم ملکہ اور تضایف اور نقیضیں. ٹھیک ہے، یہ بنائی تھی. اب تباین کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ تباین کے بنیادی طور پہ 3 ہوئی ہیں، پھر آگے جا کے تقابل کے آگے 4 ہو گئی ہیں. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ المعانی المتقابلہ، یعنی تباین کی جو تیسری قسم تھی متقابلہ کی،
وہ تمام کی تمام مثالیں کس کی بن جائیں گی؟ تباین کی بن جائیں گی. بس تباین کی ہمارے پاس کتنی مثالیں آ جائیں گی؟ 4 مثالیں آ جائیں گی. ملکہ میں ملکہ کی آ جائے گی. ملکہ میں ملکہ کیا مثال تھی؟ علم اور جہل کی، عالم اور جاہل. عالم اور جاہل میں کیا آپ کہیں گے نسبت کون سی ہے؟ تباین کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، عالم اور جاہل میں نسبت تباین کی ہے یا عام خاص من وجہ کی ہے؟ کیسے بن سکتی؟ کسی چیز مکمل طور پہ عالم ہے اور ایک مکمل طور پہ جاہل ہے، اس میں بھی علم ہے، دونوں میں علم ہے. ہاں دیکھیں، ہاں ہم یوں کہتے ہیں کہ فرض کریں عالم کیا ہے، ہم لوگ فرض کریں عالم ہیں کہ مجھے کیا ہے نسب اربع کی بحث پتہ ہے اور کیا ہے اصول مظفر کی فرض کریں بحث بھی پتہ ہے، میں عالم ہوں. تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم دونوں عالم ہیں. عالم کہاں پہ ہو گئے؟ نسب اربع کے ہم عالم ہو گئے. اچھا، اصول مظفر میں ایک عالم ہو گیا، آپ اس سے کیا ابھی جاہل ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مورد اجتماع بن گیا، مورد افتراق بنانے ہیں. تو یہ کیا بن رہا ہے؟ عام خاص من وجہ بن رہا ہے، عالم اور جاہل. لیکن عام خاص من وجہ نہیں ہے، کیونکہ عالم اور جاہل کو فقط مفہوم کے طور پہ نہیں دیکھیں گے، جس چیز کا علم ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ عالم معلوم کے بغیر نہیں ہوتا. عالم کیا مطلب؟ جاننے والا. کس چیز کا جاننے والا؟ کوئی چیز تو ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ جس چیز کو جاننے والا اسی کی نسبت سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ عالم ہے تو ساتھ یہ بیان کریں گے کہ کس چیز کا عالم ہے. اگر کہیں گے کہ وہ نسب اربع کا عالم ہے تو نسب اربع کے عالم میں اور ساتھ اس کے مقابلے میں کیا رکھیں گے؟ جاہل پر کون سا آئے گا؟ جو نسب اربع سے جاہل ہوگا. نسب اربع کا عالم اور نسب اربع سے جاہل، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ہمیشہ تباین رہے گا. ان کے درمیان کبھی بھی کیا ہے؟ عام خاص من وجہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، عام خاص من وجہ اگر بنے گی تو پھر آپ عالم میں معلوم کی تفسیر کو چینج کریں گے. آپ کہیں گے کہ یہ ایک نسب اربع کا عالم ہے، فلاں کیا ہے اصول مظفر کی بحث کا عالم ہے، فلاں فلسفے کا عالم ہے، فلاں سائنس کا عالم ہے. یوں معلوم تبدیل کرتے جائیں گے تو پھر نسبت اور بن جائے گی. لیکن جب بھی عالم اور جاہل کو دیکھا جاتا ہے ہمیشہ معلوم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، بغیر معلوم کے نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے، یہ صرف فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، حالانکہ انہیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے کہ ہمیں کیسے چلانی ہے، دریا کیسے چلانی ہے. تو کس چیز کا علم نہیں ہے؟ وہ جو خاص علم حضرت آدم کو دیا گیا تھا اسماء کا، ان کا علم نہیں ہے. تو وہ جو اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں تو وہ اس نسبت سے جاہل کہہ رہے ہیں، اسماء کی نسبت سے جاہل کہہ رہے ہیں. وہ گرنا انہیں اللہ کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کی توحید کا پتہ ہے، ساری چیزوں کا اور پتہ ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم عالم اور جاہل کی جب بات کریں گے تو ایک وسیع مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب وسیع مفہوم ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عالم کس سے کہیں گے. وگرنہ عالم تو فقط خدا کی صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ عالم ہیں تو معصوم نے کیا فرمایا؟ جاہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر عالم کو آپ تمام معلومات کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو بھی معلوم ہے، حتیٰ کہ قیامت کا علم ہے اور بہت سارے علم ہیں، جو بھی لے لیں وہ فقط اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اگر کیا ہے آپ معلوم کے اعتبار سے تفسیر کریں تو پھر ہر کوئی مختلف ہوتا رہے گا. لہذا عالم اور جاہل تباین تب بنے گا کہ آپ معلوم کو ساتھ رکھیں گے. اچھا، یہ کیا ہوگی؟ پہلی ہوگی ملکہ اور عدم ملکہ میں لے لیں. اور تقابل کی کون سی قسم تھی؟ متضاعفین کی تھی، اب اور ابن. باپ اور بیٹے میں کیا ہے؟ تباین ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ باپ اور بیٹے میں کیسے تباین ہے؟ کیونکہ جو باپ کا مصداق ہے وہ بیٹے کا مصداق نہیں ہے. ٹھیک ہے، باپ کا مصداق کون ہے؟ بشیر صاحب ہیں. جی، بشیر صاحب کے بیٹے کیا ہیں؟ نذیر صاحب ہیں. تو باپ کا مصداق کیا ہو گیا؟ بشیر ہو گیا، اور بیٹے کا مصداق کیا ہو گیا؟ نذیر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں اس میں تباین نسبت بن رہی ہے؟ کون سی بن رہی ہے؟ تباین بنے گی. اب اور ابن جہت ایک رکھنی ہے. اگر جہت ایک نہیں رکھیں گے تو پھر کیا بنے گی؟ عموم خصوص من وجہ بنے گی. لیکن اب اور ابن کو آپ کلی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، جزئی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ کلی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر باپ کو اپنے کائنات میں دیکھنا ہے. جب ہر باپ کو دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی ہم ہیں سارے سب کے اوپر کیا صدق کرے گا؟ اب صدق کرے گا. اب ہمارے اوپر ابن صدق کرتا ہے، یہ ابن صدق نہیں کرتا. تو تباین کا کیا مطلب ہے کہ جو اب کے مصداق بننے چاہیے وہ ابن کے مصداق نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اب کے مصداق ابن کے مصداق فرض کریں، ابن کے مصداق تو ہم سب بن گئے. ٹھیک ہے، اب فرض کریں ہم سب کی اگر شادیاں ہو چکی ہیں اور بیٹے ہیں تو اب کے مصداق بھی ہم بنیں گے. تو یہ پھر کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ایک ہی ٹائم پہ فرض کریں 4 بندے رکھتے ہیں، چاروں بندوں کے کیا ہیں؟ اولاد ہیں. چاروں بندے کیا ہیں؟ اب بھی ہیں اور بیٹے تو ہیں ہی صحیح کسی کے. ٹھیک، ایسے تو نہیں آگے. اچھا، پھر کیا کہیں گے کہ ابن ان کے اوپر صدق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چاروں کے اوپر.
ابن کے کون سے مصادیق ہیں؟ یہ 4 بھی مصادیق ہیں۔ اچھا اب کے کون سے مصادیق ہیں؟ اب کے بھی یہ 4 مصادیق ہیں۔ تو جیسے دیکھ رہے ہیں اب ہم ایک جیسے دیکھ رہے ہیں اور ابن دوسری جیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن افراد تو ایک جیسے ہو گئے نا۔ نسب اربع کو دیکھا جاتا ہے کس اعتبار سے؟ افراد کے اعتبار سے۔ جس جیسے ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی جیسے ابن دیکھیں تو پھر نہیں آئے گا تباین، کیونکہ وہ کسی اور کا دیکھا نہیں، ناطق اور انسان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ناطق اور ذاہق میں آپ کہتے ہیں یہ ذاہق کے افراد ہیں، تو ذاہق کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ ذاہق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا۔ ناطق کے افراد ہیں، ناطق کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ ناطق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا۔ اگر آپ نے کہا کہ زید بکر عمر وغیرہ سارے ناطق ہیں، کیوں؟ سب فکر کرتے ہیں، فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں، فکر کی جیسے ان کو کہا نا مصداق۔ اور اگر انہی افراد کو آپ نے ذاہق کہا تو کس جیسے سے کہا؟ کیونکہ یہ ہنس سکتے ہیں، لطیفہ سنایا تھا تو ہنس سکتے ہیں، ذاہق کس وجہ سے کہا نا۔ تو افراد تو ایک جیسے رہے لیکن جہت مختلف ہو گئی نا۔ تو یہاں پر بھی زید بکر وغیرہ افراد ایک جیسے رہے لیکن نسبت کیا ہے؟ مختلف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تباین ہے یا عام خاص من وجہ ہے یا تساوی کی نسبت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ان کے درمیان کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں تو بھی کیا بن رہی ہے؟ تساوی کی بن رہی ہے، لیکن آپ کائنات کے پورے افراد لے رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کلی مفہوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا رکھتے ہیں؟ کائنات کے سب افراد رکھتے ہیں نا۔ کائنات کے سب افراد دیکھ رہے ہیں تو وہ بیٹے ہیں، ابن تو کیا ہے، لیکن کائنات کے سب افراد باپ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو کیا آپ دیکھیں؟ عام خاص مطلق کی طرح دیکھیں کہ ہر فرد بیٹا ہے لیکن ہر فرد کیا ہے؟ باپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابن کے جو اب کے جو مصادیق آپ بنائیں گے ان کے اوپر کیا صد کرے گا؟ ابن بھی صد کرے گا، لیکن اب ابن کے جو مصادیق بنے ان کے اوپر اب بھی صد کرے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل کس کی طرح لگ رہا ہے؟ حیوان اور انسان کی طرح لگ رہا ہے کہ انسان کا آپ جو بھی مصداق بنائیں گے اس کے اوپر حیوان آ جائے گا بالکل۔ اب یعنی حیوان کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ ہم ابن رکھیں، اور انسان کی جگہ پہ کیا رکھیں؟ ہم اب رکھیں۔ انسان کا جو مصداق بنائیں گے اس کے اوپر حیوان آ رہا ہے، اب کا جو مصداق بنائیں گے اس کے اوپر ابن آئے گا۔ ایسے ہی ہے، ابن آئے گا، کیونکہ اب کیا ہے؟ بغیر ابن کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابن کا جو آپ مصداق بنائیں گے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اب بھی اس کے اوپر صد کرے، تو یہ کیا بنے گا؟ پھر عام خاص مطلق بنے گا۔ جبکہ مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ امثلتہ، تباین کی مثالیں کیا ہیں؟ جمیع المعانی، وہ تمام معنی ہیں، المتقابلہ جو کہ آپ سے متقابل رکھتے ہوں، التي تقدمت فی بحث تقابل، جو بحث تقابل میں گزر چکے ہیں۔ عالم اور جاہل میں اعتراض کیا تو اس کا کیا جواب دیا کہ نہیں، عالم کو معلوم کی نسبت سے دیکھیں پھر تباین بنے گا۔ لیکن متضاعف میں کیا جواب دیں گے؟ جبکہ متضاعف تو کیا ہے؟ سیدھے سیدھا عام خاص مطلق بن رہا ہے، تباین بن ہی نہیں رہا، کیونکہ کائنات کے سارے لوگ ابن ہیں، جتنے بھی آپ لے لیں ابن ہیں، لیکن وہی جو ابن ہیں کیا وہ باپ بھی ہوں؟ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا باپ خاص ہو گیا، ابن عام ہو گیا۔ تو یہ اشکال ایک ذہن میں رکھیں، اس کا جواب ڈھونڈیں گے کیا بنتا ہے۔ اچھا یہ کتنی قسمیں ہوگی متقابلہ کی؟ 2 ہوگی۔ تیسری مثال لے ہیں جی نقیضین کی مثال لیں، ٹھیک ہے، انسان اور لا انسان کی۔ انسان اور لا انسان اس میں تو کیا ہے؟ سیدھا سیدھا بن رہا ہے، تباین بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کے افراد ہیں تو لا انسان کے افراد وہ نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں تباین بن رہا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ اچھا یہ کس میں ہم نے بنایا؟ نقیضین میں بنایا۔ اور کون سی رہے گی؟ ضدین میں لیں۔ ٹھیک ہے، ضدین کی مثال میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اسود اور ابیض، اسود ابیض کیا بنیں گے؟ ضدین بن رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تباین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسود اور ابیض میں کیا ہو جائے گا؟ تباین ہو جائے گا۔ بحث کس میں رہ جائے گی؟ سارے کی ساری اشکال کی متضاعفین کی رہ جائے گی کہ کیا متضاعفین متقابل میں داخل ہیں یا متقابل میں داخل نہیں ہیں۔ اگر متقابل میں داخل ہیں تو کیا ان میں متباین ہے یا متباین نہیں ہے؟ جبکہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ عام خاص مطلق ہونا چاہیے۔ اچھا وَقَضَى بعض المعانی المتخالفہ، اسی طریقے سے کیا ہے؟ بعض معنی متخالفہ رکھے۔ تباین کی ایک قسم تقابل بنائی اور دوسری قسم تخالف تھی، ایک تھی تماثل تھی۔ تخالف میں چونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جہت افتراق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تخالف اور تماثل میں کیا فرق بیان کیا کہ انسان کے ذہن کا ہے، انسان اگر ان کو ایک جہت میں مشترک کے طور پہ دیکھے تو تماثل ہے، اختلاف کے طور پہ دیکھے تو تخالف ہے۔ جب انسان اس کو ایک جہت سے مشترک کے طور پہ دیکھ رہا ہے تو پھر تباین نہیں ہو سکتا، پھر تو ایک ہی چیز بنے گی۔ لہذا کیا ہے؟ تماثل کو یہاں پہ نکال دیا۔ بحث کس کی کر رہے ہیں؟ تخالف کی کر رہے ہیں، لیکن تخالف کہتے ہیں کہ بعض مثالیں تخالف کی کیا بنے گی؟ تباین بنے گی، لیکن بعض مثالیں کیا ہیں؟ تباین نہیں بنے گی۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَضَى بَعْضُ الْمَعَانِي الْمُتَخَالِفَةَ، اوپر کیا کہا؟
جمیع المعانی المتقابلہ، وہاں پر ہم نے اعتراض کیا کہ جمیع نہیں کہنا چاہیے تھا، وہاں پر بھی بعض کہنا چاہیے تھا یا اکثر کہنا چاہیے تھا، متضاعف کو نہیں اس میں شامل کرتے، جس طریقے سے یہاں پہ کیا ہے معنی متخالفہ میں کہا ہے۔ وقضا بعض المعانی متخالفہ مثل حجر والحیوان، حجر اور حیوان آپس میں کیا ہے متخالف ہیں، متقابل نہیں ہیں، متخالف ہیں متقابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ پچھلے درسوں میں بیان ہوئی تھی۔ حجر اور حیوان آیا متقابل ہیں یا متخالف ہیں؟ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ پچھلا درس آ گیا سارا۔ تخالف ہوں گے کیونکہ یہ ذات بن رہے ہیں ایک قسم کی۔ تقابل میں جو اکثر چیزیں ہاں جسم میں جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسم میں جمع ہو رہے ہیں، جبکہ جو تقابل تھے وہ کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتے، مکمل طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ جسم میں تو ہر چیز جمع ہوگی، اب اور ایبن بھی جسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں یہ پچھلی بحث کے دوبارہ دیکھیں گے، گڑبڑ ہوگی سارے۔ وقضا بعض المعانی والمتخالفہ مثل الحجر والحیوان، اصل جو فرق ہے یہاں پہ مصنف نے منطق مظفر میں تقابل کا جو تخالف کے ساتھ جو فرق ہے وہ بیان نہیں کیا، فقط ایک ہی جملہ لکھا ہے کہ البعد فی جہت الغایت، یہ جملہ فقط لکھا ہے۔ ہاں جہت غایت یعنی جتنا بھی آپ چلے جائیں ان کے درمیان کیا ہے بعد پایا جاتا ہے، تنافر پایا جاتا ہے آپس میں، آپس میں کیا تنافر ہے یعنی بالکل اپوزٹ، جس سے ہم ادھر ہم نے کیا تفسیر کی تھی کہ تقابل کا کیا مطلب ہے، جس سے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں اپوزٹ ہونا، بالکل۔ اب حجر اور حیوان کو اپوزٹ شمار نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ حیوان کی ضد آپ شمار کریں تو حیوان کی ضد میں کیا ہے وہ فرشتہ رکھتے ہیں، اس کا جو اپوزٹ آ رہا ہے اس میں حجر نہیں رکھتے فرض کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیز تھی اور یہ چیز کیا تھی تقریباً مبہم تھی یہاں پہ، شاید بڑی کتابوں میں مزید واضح ہو لیکن یہاں پہ اس طریقے سے مبہم رکھی ہے چیز۔ تنافر سے تعبیر کیا، تقابل کیا مطلب متنافر ہونا آپس میں، کالا اور سفید متنافر ہیں، رات اور دن متنافر ہیں، لیکن انسان اور پتھر متنافر ہیں آپس میں، وہ اس طرح کے متنافر نہیں ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انسان اور پتھر آپس میں متخالف ہیں لیکن متنافر نہیں ہیں، منطقی یوں کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ حجر اور حیوان کیا ہیں آپس میں، یہ کیا کہہ رہے ہیں متخالف کہہ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا تباین ہوگا حجر اور حیوان میں۔ لیکن متخالف کی اور مثالوں میں کیا تھا، رنگوں کی مثالیں تھی، ہم نے کہا ہے کہ اسود اور ابیض تو تقابل میں جائے گا، لیکن اسود اور احمر جو ہے یہ تقابل میں نہیں جائے گا۔ کالا اور سفید یہ اپوزٹ ہیں چونکہ تقابل اسے کہہ دیں گے، لیکن کالا اور سرخ اسے تقابل نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے متخالف کہیں گے، آپس میں مختلف ہو گئیں گے۔ تو کالے اور سفید میں کیا ہے، آیا تباین ہے یا تباین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تباین تو نہیں ہے۔ ہاں کالے اور سفید میں کیا بننا چاہیے، عام خاص من وجہ بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کالے کے بہت سارے افراد ہیں، سفید کے بہت سارے افراد ہیں، تو ایک فرد ایسا ہے جو کالا بھی ہے اور سفید بھی ہے، یہ کہیں گے ہاں نہیں ہو سکتا، کالا اور سفید میں تو نہیں ہو سکتا، کالا اور سرخ لے لیں، ٹھیک ہے، کالے اور سرخ میں نہیں ہو سکتا نا، کالے اور سرخ میں کیا رہے گا تباین رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثالیں ہیں، کالا اور میٹھا، کالا اور میٹھا ہم نے کیا ہے کہ تنافر نہیں ہے، تقابل ہے، معذرت تقابل نہیں ہے بلکہ کیا ہے تخالف ہے کالا اور میٹھا میں، ٹھیک ہے۔ کالا اور میٹھا جب کیا ہے تخالف ہے تو اس میں کیا ہے تباین نہیں ہے، کیوں، اس میں کیا ہے عام خاص من وجہ ہے، کالے اور میٹھے میں کیا ہے عام خاص من وجہ ہے۔ ایک فرد آپ کو مورد اجتماع مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاکلیٹ ہو گئی اور کھجور کالی ہو گئی، کہ جو ایک ہی ٹائم پہ کالی بھی ہے اور ایک ہی ٹائم پہ میٹھی بھی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ عام خاص من وجہ۔ عراقی کعوہ، اچھا چلیں، بعض المعانی متخالف، بس بعض معنی متخالفہ سے کیا مراد ہے، اسود اور احمر مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے، اسود اور حلو مراد ہے، ٹھیک ہے۔ بعض معنی متخالفہ جو تباین ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد حجر اور حیوان ہے، اور جو ہم نے مثال رکھی اسود اور احمر کی مثال رکھی وہ ہو جائیں گے، اور بعض معنی متخالفہ جو متباین نہیں ہے عام خاص من وجہ اس میں اسود اور حلو کی مثال آ جائے گی۔ وَنُشَبِّهُمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَوَازِيَيْنِ، ان کو ہم دو خطوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جو کہ کہیں متوازی، جو بالکل آپس میں برابر طور پہ رکھے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں، متوازی ہیں آپس میں۔ اللذین لا یلتقیان ابدا مہما امتدا، کہ جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے، جتنا بھی امتدا کھینچ لیے جائیں، جتنے بھی لمبے کر دیے جائیں،
اور تباین کو ہم کیا رکھیں گے؟ یوں لکھیں گے، با کیا ہے؟ متباین ہے ہا کے، ٹھیک ہے جی، ان با یباین ہا. ان خطوں کو کیا کہتے ہیں؟ متباینین کہتے ہیں، متوازی کہتے ہیں. اور پہلے والے خط کیا تھے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ متساوی کہتے ہیں. بس متساوی اور متزاوی میں کیا ہے؟ متوازی میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. متوازی اور چیز ہے اور متساوی اور چیز ہے، اور یہ فرق کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اردو میں اس کے الفاظ نہیں ہیں. مزید دیکھیں لغت والوں نے کیا لکھا ہے. متوازی کیا مطلب؟ مقابلے میں ہونا. متوازی کا ایک مطلب کیا کہتے ہیں؟ جو اس کے مقابلے میں ہو. مثلا کیا کہتے ہیں؟ الصدر وما یوازی ہے من الظہر، سینہ اور سینے کے جو مد مقابل آ رہی ہے کمر، مد مقابل کہتے ہیں. مد مقابل یعنی دو آپس میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو یہ آمنے سامنے ہونے چاہیے. اگرچہ انہوں نے خط ٹیڑھے لگائے ہیں، بالکل سیدھے بھی لگا لیں، سیدھے یوں لگا لیں، پھر بھی کیا ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو ٹیڑھے لگانے کی وجہ بھی نہیں ہے، آمنے سامنے. یعنی خط متوازیان کیا مطلب؟ آمنے سامنے. اور خط متساویان کیا مطلب؟ برابر. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و علی